السلام علیکم۔ پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ ناظرین، سانحہ مچھ کے متاثرین کا دھرنا آج چھٹے روز بھی جاری ہے۔ منفی درجہ حرارت میں اپنوں کے غم میں نڈھال پیاروں کی لاشوں کے پاس بیٹھے مظاہرین اسی بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب تک نہیں آئیں گے وہ اپنے پیاروں کو نہیں دفنائیں گے، جس پر وزیر اعظم صاحب اس کو بلیک میلنگ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا کیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے۔ میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں، میں آج کوئٹہ جاتا ہوں۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر نہ صرف اپوزیشن نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی انہیں خاصی تنقید کا سامنا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ کیا وجہ ہے وزیر اعظم کیوں نہیں جا رہے اور انہیں کیوں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ ابھی آپ نے ان کا ایک کلپ سنوایا، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں الفاظ کا چناؤ خیر محتاط ہے، اور ہمارے وزیر اعظم عام طور پر الفاظ کا چناؤ کو بہت اچھا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بعض اوقات اس سے صورتحال جو واضح کرنا چاہتے ہیں وہ واضح نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، اس پرٹیکولر کیس میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی ایک جان ناحق لی جائے تو دراصل وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس جان لینے والے کے گھر تک پہنچے، اس کا ہاتھ کاٹے، اس کا گلا کاٹے، یا جو کچھ بھی کرے اس کو قانون کے کٹہرے میں لائے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس اندونا افسانے میں معصوم تھے۔ یہ لوگ، ان کا کوئی کردار نہیں تھا، کسی بھی سیاست میں کوئی کچھ نہیں تھا، اور وہ انہیں شہید کر دیا گیا اور بے رحمی سے۔ لیکن یہاں سے ایک دوسرا پہلو ہے اس پوری صورتحال کا۔ میری معلومات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے، پہلے دن جب ان تک یہ اطلاع پہنچی تو پرائم منسٹر جانا چاہتے تھے وہاں پہ، لیکن وہاں پر کچھ ایسے عناصر کی موجودگی کا بتایا گیا پرائم منسٹر کو کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی موجودگی میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مثلا اگر وہاں پر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے فلاں سیکیورٹی کے ادارے کے سربراہ کو بدل دیا جائے، یا پاکستان کی فلاں سیکیورٹی پوسٹ کو ہٹا دیا جائے، یا اس کے سربراہ کو ایسے کر دیا جائے، یا بلوچستان کی حکومت کو یوں کر دیا جائے یا وہ کر دیا جائے، یا پاکستان کے اندر رہنے والے ایسے لوگوں کو شناختی کارڈ دے دیے جائیں جو ان کا استحقاق شاید نہیں ہے، ان کو بغیر چیک کیے، بغیر کسی ان کی قانونی کارروائی کے ان کو شناختی کارڈ دے دیے جائیں۔ اگر کچھ ایسی باتیں ہوں وہاں پہ تو پھر آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں، آپ پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ مطالبات وزیر اعظم کے سامنے رکھے جائیں تو وزیر اعظم کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے سارے مطالبات وزیر اعظم نہیں مان سکتے۔ وزیر اعظم صرف قانونی مطالبات مان سکتے ہیں، وہ مطالبات جو ان کی ڈسکریشن پر ہیں وہ مطالبات تو مان سکتے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی مرضی سے تو شناختی کارڈ نہیں دے سکتا کسی کو۔ ہاں، وزیر اعظم یہ انشور کر سکتا ہے کہ کسی کے شناختی کارڈ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ جب آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہزارہ کے بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ اس ظلم و زیادتی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو غریب رحیم یار خان کے محنت کش تھے، ان کو بھی، ان کی بھی لاشیں ان کے گاؤں دیہات میں واپس آئی تھی، کسی نے جا کے نیشنل ہائی وے کو بلاک نہیں کیا تھا۔ ابھی ہرنائی میں اگلے دن ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، وہ بھی بلوچستان کی حفاظت پر مامور تھے۔ کیا ان کے لواحقین جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ان کے جسد خاکی پہنچے ہزارہ برادری تو 20 سال میں 2000 افراد ان کے لاپتہ کر دیے گئے، انہیں انصاف چاہیے، اس لیے وہ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بھی ہزارہ ہوں، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ جو دہشت گردی کے آرے ہیں یہ ہم سب کے جسموں پہ چلے ہیں۔ میں نے بطور صحافی ان سارے واقعات کو کور کیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنے پرائم منسٹر سے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کا مانا نہ جا سکے۔
اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی تو یقین دلائے نا کہ آپ کا وزیر اعظم اگر آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ بالکل کوئی بات کیے بغیر نماز جنازہ ادا کریں گے اور ان کی تدفین ہو جائے گی. کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ جو 5 مطالبات کی بجائے وہاں 6واں 7واں 8واں نہیں آ جائے گا؟ جب آپ نے اعتماد کی فضا ہی قائم نہیں کی. اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک موقع پہ 2013 میں وزیر اعظم وہاں گئے پاکستان کے تو کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو وہاں کی حکومت گرانا پڑی. تو کیا اگر اس طرح کا مطالبہ کوئی اس طرح کا مطالبہ اگر آ جائے تو کیا حکومت گرا دیں گے؟ دیکھیے یہ اندوناک سانیہ ہے, یہ دل خراش سانیہ ہے, لیکن اس کی بنیاد پر نہ تو حکومت گرانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کیسے کی جائے جب وہ بزد ہیں, 6 روز ہو گئے, منفی درجہ حرارت ہے, وہاں بیٹھے ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, خواتین ہیں. داد رسی کے لیے قانون کا راستہ ہی اپنانا پڑے گا. وہ چاہے کتنا ہی سست ہے, چاہے کتنا ہی کٹھن ہے, چاہے ہمیں قانون کے کل پرزوں پر شاید بعض لوگوں کو پوری طرح اعتماد بھی نہیں ہوگا, لیکن ہمیں الٹیمیٹلی ریاستی مشینری کے ساتھ ہی جانا ہے. تو ہمارے ہزارہ کے بھائی ہمارا ہی حصہ ہے نا, وہ بھی ان کا خون بھی لال ہے, میرا خون بھی لال ہے, لیکن ہمیں سب کو اس پاکستان اور ریاست پاکستان کی عزت بھی بحال کرنی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مجھے عمران خان کے پرسن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بھائی عمران خان سے کوئی کیسے بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی ان کے خلاف نعرے لگائے, جو مرضی کرے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا تو ہم سب کا ہے نا. تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے وہاں کوئی پاکستان کے خلاف بات ہو اور میڈیا اس کو اٹھا رہے, ظاہر ہے جہاں وزیر اعظم ہوگا ایسی جگہ پہ وہاں کیمرے لگے ہوں گے, میڈیا اس کو اٹھا لے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ لیکن اگر صوبائی حکومت پر ان کا اعتماد نہیں, انہیں یقین دہانی کس طرح سے کروائی جائے گی؟ ہمیں اعتماد اپنے اداروں پہ ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے مجھے عثمان بزدار پر اعتماد نہ ہو, لیکن کیا میں عدم اعتماد کا میں دھرنا دے دوں کہ مجھے عثمان بزدار پہ اعتماد نہیں, اس کو چینج کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ جو جن کی لاشیں اس وقت قبروں کے محتاج ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ بھی ہمارے بھائی تھے, ہمارے بچے تھے, اگرچہ اس میں 7 لوگ ایسے ہیں جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے, لیکن بہرحال وہ پاکستان کی سرزمین پر ان کا خون بہا ہے, اس لیے پاکستان کی ریاست کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ موقع ایسا نہیں کہ جہاں پہ ہم شہریت کے مسائل کو چھیڑ لیں, جہاں پہ ہم انتظامی مسائل کو چھیڑ لیں, یا جہاں پہ کچھ اور ایسی چیزوں کو چھیڑ لیں جو کسی دوسرے کے لیے پریشان کن ہو. میرے خیال میں وزیر اعظم کا یہ طرز عمل کہ وہاں پر وہ تدفین کے بعد تشریف لے جائیں, میرا خیال ہے کہ یہ طرز عمل مجھے تو درست لگتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے گیسٹ کی جانب جانا. صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی رہ چکے ہیں, ابھی ہیں بھی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تمام مطالبات تو مان لیے گئے ہیں, وزیر اعظم عمران خان ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن صرف اصرار اس بات پر ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم آئے. اس بات پر اصرار کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسرا, آپ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو کون سی قوتیں ہیں جو یہ دھرنا دے رہی ہیں؟ اصل نمائندے تو خالق بھائی آپ ہیں. دیکھیں اس میں بھی بھائی آپ بہتر جانتے ہیں, جو یہ سفاکانہ واقعہ ہوا ہے جس کی ہر انسان مذمت کرتا ہے, اس وقت بلوچستان کا ایک فرد جو ہے مطلب افسردہ ہے, ڈپریسڈ ہے, اور اس حوالے سے بہت زیادہ خدشات بھی رکھتا ہے. یقیناً جب یہ واقعہ ہوا تو ہماری پارٹی کی طرف سے یہاں پہ ہماری نمائندے 2 سیٹیں جو ہزارہ کمیونٹی کی ہے, دونوں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے جیتا ہے. تو میں نے بائی سے چیئرمین پارٹی جو ہے, میں نے جنرل سیکریٹری پارٹی کو جو ہے اور قادر نائک جو یہاں کا نمائندہ ہے, میں نے فوری کہا کہ بھئی آپ جائے وقفوں پر پہنچ جائے, اور یہ پہنچ گئے. اس وقت جو دھرنا دینے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن جب ہم واپس آئے تو ہمارا ہمیشہ سے ایک کلچر رہا ہے کہ ہم میوچول جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہزاروں میں, چاہے مذہبی سیاسی پارٹی ہے, مذہبی پارٹی ہے, کوئی مطلب سوشل کے حوالے سے بھی ہے, ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں قبائل کے حوالے سے, جس میں بلوچستان شیعہ کانفرنس تھا, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھا, شیعہ علماء کونسل تھا, ہزارہ جرگہ تھا, ہزارہ اسٹون فیڈریشن تھا, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, بہت سارے جتنے بھی ہیں برانچز ہیں, ہم سارے اکٹھے ہوئے بشمول MWM جو اس وقت جو ہے مطلب اس کو جو ہے مطلب اون کیا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے مطلب ظاہری طور پر, عملی طور پر تو یہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے, اور باہر سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوائقین ہے. خیر فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن 4 تاریخ کو جو ہے ہم اس کو جو ہے مطلب متفقہ فیصلہ ہوا, 90% 95% سب نے یہ اس چیز پہ اگری ہو گیا
کہ ہم جو ہے مطلب اگلے دن جو ہے 1 بجے جو ہے 4 تاریخ کو سب سے پہلے ان کو دفنا دیں گے. اچھا یہ فیصلہ خالد بھائی یہ بتائیے گا، یہ فیصلہ 3 تاریخ کو ہوا کہ 4 تاریخ کو 1 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی؟ یہ فیصلہ جس دن ہم نے ان کو لایا 3 تاریخ کو رات کو ہوئی. ٹھیک ہے. اگلے دن اخباروں میں سارے اخباروں میں یہ چیزیں آئی. ہم نے کہا کہ وحدت المسلمین جو ہے مطلب انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے. ہم نے کہا آپ اپنا دھرنا آپ جا کے کر دیں. کسی ساتھی نے کہا پریس کلب کے سامنے وہ کر دیں گے. ہم نے کہا آپ وہاں پہ کر دیں. ایچ ڈی پی نے ہم نے کہا کہ ہم حکومتی سطح پر جتنے بھی حکومت کی طرف سے ہو سکے مطلب کمپنسیشن سے لے کر تحقیقات جے آئی ٹی سب کچھ حتیٰ کہ ہم نے کہا تحریک التوا بھی جمع کر دیں گے. اس پہ ہم جو ہے سراسل جو ہے اس کے وجوہات پہ جائیں گے. ان کی رزلٹ پہ ان کے جو وجوہات تھے جو بھی ذمہ دار ٹھہریں گے جے آئی ٹی میں ہم اس کو اٹھائیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ ہم سب متفق ہوئے اس چیز پہ. ہم سب جب یہ متفق ہوئے تو رات کی تاریکی میں ہمارے انہی دوستوں نے جو وحدت المسلمین تھے جو ہمیشہ سے جو ہے مطلب ان کا ایک شیور آیا ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا کہ یہ کوئی بھی دھرنا جو ہے بغیر جو ہے مطلب میتوں کا یا شہداء کا نہیں دے سکتا ہے. تو یہ آدھی رات کو جو ہے اسی وقت آ کے بہلا پھسلا کے اس بیچارے غریب معصوم بیچارے جو لوائقین ہیں ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور میتوں کو اپنے ساتھ لے گئے. جو ایک ہزاروں قوم میں جو ایک نیت اور مطلب یونٹی کی بات ہے جس سے یقینی طور پر یہ سبوتاش ہوا. بعد میں ہم نے لوائقین کے ساتھ اسی 4 تاریخ کو شام کو تقریباً ان میں سے 9 کے قریب ایگری ہو چکے تھے. لیکن کچھ ایسے گڑبڑ انہوں نے کیا، انہوں نے لے جا کے ان بیچاروں کو جو ہے آج بھی جو جتنے بھی ڈیمانڈز آئے یہ ڈیمانڈ لوائقین کا نہیں ہے. لوائقین نے میرے سامنے سب کے سامنے کہا ہے کہ ہماری 3 ڈیمانڈ ہے. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھئی قاتلوں کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے. ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری آمد و رفت میں جو ہے مطلب ہمیں سیکیور کیا جائے جہاں سے ہماری کول مائنرز وہاں پہ جاتے کوئلے میں کام کرنے والے. تیسرا ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہمیں کمپنسیشن دیا جائے. یہ ساری چیزیں میں نے پہلے ہی دن میں نے کہا یہ واحد مرتبہ ہے، واحد دفعہ ہے کہ میں کمپنسیشن کو آپ کو ڈیلے بھی نہیں کر دیں گے. حکومت کی سطح پر آن دا اسپاٹ ہم آپ کو جو ہے مطلب کمپنسیشن دیں گے. لیکن وزیر اعظم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سارے مطالبات مان لیے. دراصل وہ یہ 3 مطالبات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین نے کیے تھے. دیکھیں میں نے کہا جو لیگلی چاہے دھرنے کے شرکا نے بھی کیا جو لیگل قانونی ہوگا، ایک غیر قانونی جس میں ایک پرائیویٹ جو ایف آئی آر ہے جس کسی پہ کاٹا کیا میں اس کو کیا کر سکتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے شیعہ جو ہے پورے ملک سے جو ہے مطلب جو گرفتار ہے ابھی یہ تو غیر آئینی وہاں پہ یہ عدالتوں میں سماعت ہو رہی ہے، کیسز پڑی ہے، آپ جا کے ایک قانونی طریقے سے وہاں پہ جائے. یہ ان کے اپنے ذاتی اس حوالے سے تھا کہ بھئی فلاں کو سسپینڈ کرو فلاں کو ٹرمینیٹ کرو. کچھ کو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا آپ یہ ڈیمانڈ ان کا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور شرط یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہم سلیکٹ کر دیں گے. یعنی جوڈیشل کمیشن کے ہم یہ ایک ان کا جو وہ ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہمارے ایک پشتون بھائی کے حوالے سے ہزارہ ٹاؤن میں ہوا تھا، بلال نورزئی کے حوالے سے. تو اس میں کچھ کیسز ہیں یہ ہم نے بہت محنت کے ساتھ رواداری کو برقرار رکھا. ہمارے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے تھے. ابھی انہوں نے اس کیس کو بھی اٹھایا جو ایک پرسنل وہ ہے جس سے ہمارے بیچ میں ہزاروں اور پشتونوں کے بیچ میں دوریاں ختم ہوتی ہے. آپ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ آپ شناختی کارڈ جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ بادل ناخواستہ جیسے یہ کسی الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے. اچھا تو یہ چیزیں تو الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے. یہ اس طرح کر جائے. یہ بتائیے کہ مجلس وحدت المسلمین کو اگر آپ دیکھیں تو گلگت میں بھی کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی. ظاہر ہے آپ نے انہیں الیکشن میں شکست بھی دی ہے. تو پھر یہ کس طرح ارینجمنٹ چل رہی ہے کہ ایک دھرنا بھی ہو رہا ہے اور اس دھرنے میں ایک بالکل انتہا پسندانہ قسم کے مطالبات ہیں. جو مطالبات کی فہرست اس طرف سے جاری ہوئی ہے وہ تو پڑھ کے کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ یہ مطالبات کیا پاکستانی ریاست سے کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یقیناً ابھی بھائی ہم نے کہا کہ
کا خیز یہ ہے، یہ غیر آئینی کچھ ڈیمانڈ اس کے غیر آئینی ہے. مطلب اس کو جو ہے کسی صورت میں ہمیں تو دکھ کا ہے کہ انہوں نے جو ہے مطلب پہلے تو ڈیمانڈ ان کے مختلف رہے تھے. ان کا ایک ایم پی اے سابقہ ایم پی اے تھا اور وہ آغا رضا ہے. انہوں نے ان کے اوپر نیب کا کیس چل رہا ہے اور یہ اس کو بھی جو ہے نتی کیا ہوتا ہے اس سے کہ بھئی پہلے تو ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ کیس کو ختم کیا جائے. سی ایم آئی ٹی چیف منسٹر انویسٹیگیشن ٹیم ان کے خلاف جو ہے مطلب تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی اس میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اس سے جس طرح 2013 کا جو دھرنا تھا انہوں نے ایک سیاسی فائدہ اٹھا کے جو ہے مطلب اس سے جو ہے مطلب یہ ایم پی اے بنے. یہ ان کی اب بھی یہی کوشش ہے کہ وہ نئے آنے والے الیکشن کی تیاری میں ہمارے میتوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. حالانکہ لوائقین خالد بھائی یہ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا آنا موضوع ہے، وزیر اعظم پاکستان کا اس دھرنے میں؟ کیونکہ وزیر اعظم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال نہ پیدا کر دی جائے جس کے نتائج ناخوشگوار ہوں. دیکھیں ان دنوں میں بہت ساری رپورٹیں جا چکی ہیں وزیر اعظم صاحب کو بھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس بھی. ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح سارے ہزارہ کمیونٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ان کو پہلے تدفین کیا جائے، ان کو وزیر اعظم کے آنے سے جانے سے مشروط نہ کیا جائے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک دینی مسئلہ ہے. ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے علماء کرام کا جو مشورہ ہے کہ پہلے ان کو جو ہے آپ اپنا دھرنا جاری رکھیں، آپ پہلے ان کو تدفین تو کر دیں، ان کو وزیر اعظم کے آنے سے مشروط نہ کر دیں. ویسے میں کہتا ہوں کہ بھئی وزیر اعظم کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور صوبائی وزیر عبدالخالق ہزارہ صاحب وہاں سے موجود تھے. حبیب صاحب، بلاول بھی یہاں پر پہنچے، مریم بھی گئیں اور حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. آج مریم نے کچھ گفتگو کی ہے، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتی ہوں. ہزارہ برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوتا آیا ہے. قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں، قوم کی بیٹیاں وہاں پر بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. بابا کو مارنے سے پہلے، میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو، یہ بلیک میلر ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ، میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کی. سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے. آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. مریم کی گفتگو آپ نے سنی. حبیب صاحب، کون سیاست کر رہا ہے اس معاملے پر؟ کیونکہ دونوں جانب سے الزام تراشی ہے. وہ کہتے ہیں اپوزیشن اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سیاست کر کے چھپ نہیں سکتے، اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے. دیکھیں وزیر اعظم کے پاس یہ روم بہت کم ہوتا ہے کہ وہ سیاست کرے. اچھا. اپوزیشن کے پاس یہ کھلی جگہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز پہ چاہے سیاست کرے اور باہر آ کے کہے کہ نہیں ہم تو سیاست نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. 2013 میں بھی عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے نعرے وارے لگاتے تھے. اپوزیشن کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور حکومت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اور خود محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ جو ابھی کہہ رہی تھی کہ ان مظلوموں سے گفتگو کر لیں، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی کے والد صاحب کی، جناب نواز شریف صاحب کی. 2012 میں آپ کو یاد ہے ایک دھرنا ہوا تھا 2013 کے الیکشن سے کچھ پہلے، بہت بڑا دھرنا. حضرت طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کے اسلام آباد چلے گئے تھے. تو یہاں پر لاہور میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے پوری پارٹیوں کا ایک اجتماع بلایا تھا، آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ کیا تھا یہاں پہ جاتی عمرہ میں. اور انہوں نے ایک لائن میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی ان سارے لیڈرز نے. اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے اس کے میزبان بھی تھے اور مرکزی اس کے مقرر بھی تھے اس پریس کانفرنس کے. تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم اس طرح کے لوگوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. تو پھر آپ نے مذاکرات تو نہیں کیے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کیونکہ اس وقت ان کے خیال میں یہ جو تقاضا تھا طاہر القادری صاحب جو کر رہے تھے کہ حکومت ہٹا دیں اور مجھے حکومت دے دیں، تو یہ تقاضا غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. تو کیا آپ اس طرح کا، جیسے ابھی عبدالخالق ہزارہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور یہ وہاں کے منتخب بھی ہیں، ہزارہ برادری کے ہی منتخب کردہ یہ وہاں کے ایم پی اے ہیں، وزیر بھی ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے تقاضے ہیں جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. تو کیا کریں ان کو؟ دیکھیے میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کے تقاضے کچھ اور ہیں. اور مریم صاحبہ نے آج جب وہ کوئٹہ گئیں تو کوئٹہ جا کے انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کوئٹہ میں. انہوں نے کہ آپ تدفین کر دیں
بس وہاں پہ ان کا جانا اور تدفین کرنا کافی تھا. اس کے بعد واپس آ کے جو پریس کانفرنس ہے یہ سیاست ہے. اچھا. تو لہٰذا انہوں نے ہزارہ کے دھرنے میں جا کے وہاں تک سیاست کم کی, وہاں پہ اظہار ہمدردی کیا, لیکن باہر آ کے جو پھر واپس کراچی میں پریس کانفرنس کی آج میں واپس جا رہی ہوں لاہور, لیکن جو آج وزیر اعظم نے بیان دیا اس بیان نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں پریس کانفرنس کروں. ان کا ارادہ نہیں تھا آج پریس کانفرنس کرنے کا. وزیر اعظم کے الفاظ کے چناؤ پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کا موقف اس سراسر غلط ہے. اسی طرح ہمارے جو قبلہ و کعبہ جناب سراج الحق صاحب ہیں, آج وہاں جا کے اپنے مخصوص انداز میں تقریر فرما رہے تھے, اور مجھے وہ تقریر سن کے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا خیال ہے, حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے, لیکن مجھے ان کی تقریر سن کے لگ رہا تھا کہ جیسے قبلہ سراج الحق صاحب پہلی بار کوئٹہ تشریف لے کے گئے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ اس شہر کو دیکھا ہے, کیونکہ اس شہر کے جو پولیٹیکل کانٹورز ہیں, اس شہر کے جو سماجی اور سیاسی تفریقے اور حد بندیاں ہیں, ان کو وہ سمجھ ہی نہیں رہے. ٹھیک. اور یہاں پہ ہمارے بہت سارے جو صحافی بھائی ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں, جن میں آپ جیسے لوگ بھی شامل ہیں, کہ جو صرف اور صرف اس پورے مسئلے کو خالصتاً ایک نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, انسانی ہمدردی کا. اور اس نقطہ نظر سے جو ذرا سا ہٹ کے بات کرے یا دوسرے نقطہ نظر کی بات کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل آدمی جو ہے یہ انسانی ہمدردی سے بالکل آ رہی ہے. دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ اپوزیشن بلیک میل یہ بات نہیں ہے. آپ دو متضاد چیزوں کو ملا رہے ہیں. اچھا. دو متضاد چیزوں کو ملا رہے ہیں. معاملہ سادہ سا یہ ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی کے گھر تعزیت پہ جاؤں اور وہ تعزیت کی شرط یہ رکھ دے کہ میرے لیے یہ چیزیں لے کے آنا, تو کیا یہ طرز عمل مناسب ہے؟ نہیں, یہ مناسب نہیں, لیکن یہ مناسب ہوگا کہ اگر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. حبیب صاحب, وقت کی قلت ہے, ہمیں اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے یا تحریک زور پکڑ رہی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک میں کیا کوئی دم خم باقی بچا ہے, اسی پر بات کریں گے. لیگی رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے حبیب صاحب آپ کے جانب آؤں گی. اپوزیشن نے ضمنی الیکشن میں جانے کا اعلان بھی کر دیا ہے, لیکن 31 جنوری کی جو حکومت کو ڈیڈ لائن دی ہے اس پر بھی قائم ہے. ریلیاں ہو رہی ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, استعفوں کا آپشن بھی محفوظ ہے اور لانگ مارچ کا بھی پلان ہے. کیا کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا صرف کنفیوژن ہی کنفیوژن؟ پھر آپ لوگ یہ نتیجہ فوری طور پر اخذ کیوں کر لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی, پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, پی ڈی ایم کے اندر کچھ نہیں رہا, پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی؟ آخر کیوں؟ دیکھیے مریم, بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا. اچھا. وہ شطرنج کا وہ ایک دن میں نہ ختم ہوتی ہے نہ ایک دن میں وہ شروع ہوتی ہے. یہ لمبا سلسلہ چلتا ہے. پالیٹکس میں ٹائمنگ کبھی دی جاتی ہے, کبھی تاریخ دی جاتی ہے اور کبھی تاریخ واپس لے لی جاتی ہے. کبھی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کبھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. دیکھیے پی ڈی ایم نے جہاں پر غلطی کی, پی ڈی ایم نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے ڈیٹس اناؤنس کرنا شروع کر دی کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا, فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا. میں آپ کو عرض کروں, میں ابھی آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دھرنے کا احوال بتا رہا تھا نا, اس وقت بھی جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تو انہوں اپنے سٹیج پہ چڑھ کے کہنے لگے فلاں ختم, فلاں امانت, فلاں کو ایسے کر دو, اب سارا نظام جو ہے آپ کے پاس ہے. لیکن تیسرے دن جو تھا وہ معاملہ کچھ اور دوسری طرف چل پڑا تھا اور وہ مذاکرات کی طرف آ رہے تھے. دیکھیے اصل پرابلم سیاست میں اس وقت ہوتا ہے جب آپ سیاست کو خود بند گلی میں گھس جاتے ہیں ڈیٹس دے کے, اور اس کے بعد وہاں سے جب آپ نکلتے ہیں تو یقینی طور پر آپ اپنا کچھ نہ کچھ نقصان کرتے ہیں. سو پی ڈی ایم نے کچھ نقصان اپنا ضرور کیا ڈیٹس دے کے, لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سے پریشر کم ہو گیا. اگر پریشر کم ہوا ہوتا تو آج انہوں نے دو باتیں کی کہ جہاں پر ایک انہوں نے کہا کہ میں اس طرح بلیک میلنگ میں آ کے کوئٹہ نہیں جاؤں گا, اور دوسرا کہا کہ پی ڈی ایم والے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو اگر ان کی پالیٹکس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کے دباؤ کا نتیجہ ہے کہ وزیر اعظم آج بھی بات کر رہے ہیں. اب جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, السلام علیکم. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو الیکشن ہے, آپ نے سینٹ کا الیکشن لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ ضمنی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اب جو ریلیوں کا سلسلہ ہے وہ کہاں تک چلائیں گے اور کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟
जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आ रही है मुझे आवाज आपकी? जी जी जी। जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि ये जो रैलियों का सिलसिला है ये कब तक चलेगा? मुझे ये पता है कि आप PMLN के उन लोगों में से हैं जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटजी की तायद करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी एग्रेसिव स्ट्रेटजी ज़रा है वो नताइज नहीं दे पा रही? नहीं हबीब साहब, मैं पहले तो अर्ज कर दूं कि ये वाहद शायद 70 सालों में हुकूमत होगी जो मेरी होश में या मुझे जहां तक याद है किसी इशारे के बगैर तहरीक चल रही है। और जब किसी इशारे के बगैर तहरीक चल रही हो तो यकीनन जो भी आप बात कर रहे थे, मरियम ज़ीशान बात कर रही थी या आप बात आपस में कर रहे थे कि PDM को कोई नुकसान हुआ है या डेटें देने से मुनासिब नहीं हुआ, लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई थी, जिस तरह हुकूमत वक्त कह रही है, मगर ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये जरूर है कि कभी क्योंकि 10-11 जमातों पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद है, हर एक का अपना नुक्ता नज़र भी है, हर एक का अपना मंशूर भी है, हर एक अपने अंदाज से बात करता है। किसी एक जमात के हाथ में ये स्टीयरिंग हो तो शायद सूरत मुख्तलिफ आपको नजर आए, क्योंकि 11 जमातें के अकाबरीन जब बात करते हैं तो उसका मफहूम कुछ और ले लिया जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि हमने जब से ये तहरीक का आगाज हुआ है, हमने पहली मंजिल पा ली मरियम ज़ीशान, वो ये कि जो हम बात करते थे पहले दिन से और 6 साल से खास तौर पर जो नवाज शरीफ बात कर रहे थे आइन कानून की बालादस्ती, और कह रहे थे कि इससे नुकसान हो रहा है रियासत को, इससे नुकसान हो रहा है अदारों को, वो कम अज कम आज हर बंदा जो है इस बात पर कायल हो चुका है, बल्कि कायल ही नहीं, 2 कदम आगे नवाज शरीफ से बढ़कर वो बात कर रहा है। ये है हमारी वो मंजिल जो हमने पा ली अपने। अच्छा मियां साहब, आपकी मंजिल देखिए, माफ कीजिएगा, आप इसको अपनी मंजिल करार देना अभी शुरू हुए हैं। 20 सितंबर से के बाद काफी देर तक आपकी मंजिल हुकूमत को गिराना था। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब जाती उमरा में इजलास हुआ और PDM का, तो उसमें फरतुल्लाह बाबर साहब ने एक प्रेजेंटेशन दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिस पे आपकी जमात समेत मौलाना फजल रहमान भी ये मान गए थे कि पीपल्स पार्टी का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो ठीक है। और PMLN में जो 2 ग्रुपों की बात की जाती है, आप एक नाम लेके बात कर लेते हैं, एक इंतहा पे हैं आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और दूसरी इंतहा पे आप कह लें ख्वाजा आसिफ साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, किसी दर्जे में शायद खाकान अब्बासी साहब जो दरमियानी। तो क्या इन 2 इंतहाओं में कुछ दरमियान की सूरत निकल आई है? नहीं हबीब अकरम साहब, अगर तो सिर्फ हुकूमत गिराना मकसूद होता तो 6 माह से आपको अमलन हुकूमत तो नजर नहीं आ रही। हबीब अकरम साहब, बात असल ये है जो मैंने कहा कि हमने मंजिल पा ली। मंजिल ये है कि कम से कम 22 करोड़ अवाम हमारे उस मौक़िफ़ को अपना चुकी है कि 70-73 सालों में जो मुल्क को नुकसान पहुंच चुका है उसकी वजह ये है। अब आ जाए हुकूमत को गिराने का जहां तक तल्लक है। अब अगर कोई ये कहे कि आप डेट देते रहे, आप इस्तीफों की बात करते रहे, आप सेनेट के इलेक्शन से पहले की डेटें देते रहे या सेनेट में इलेक्शन हिस्सा लेने की बात करते रहे या ना करते रहे, ये चीजें होती हैं। आप जब एक फोरम पे बैठते हैं और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि मुख्तलिफ जमातों का प्लेटफॉर्म जब होता है तो उसमें हर एक अपनी राय देता है, तरीकाकार का इजहार करता है, उसमें जो पॉजिटिव नजर आता है मैं अकले कुल नहीं हो सकता। हबीब अकरम साहब की राय मेरे से ज्यादा अगर बेहतर है तो मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होगा कि मैं उसको ना अपना लूं। और आप कह रहे हैं कि सबकी राय का एहतराम किया जाता है, PDM एक पेज पर है, कोई इख्तलाफात नहीं है? कत्तन ये तसव्वुर भी ना आप करें कि PDM में कोई इख्तलाफ है। वजह ये है कि जब हम अपने हलकों में जाते हैं हबीब अकरम साहब, तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब हुकूमत गिरा रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं कब इनसे जान छुड़वा रहे हैं हमारी। तो अच्छा। जब
ایک پولیٹیشین کو جب ایک منتخب نمائندے کو اپنے حلقے سے یہ آواز سنائی دے تو وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنا جو بیس ہے اپنی، جس کی وجہ سے وہ پردھان بنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسمبلی جاتا ہے، وہ اپنے اس جو فورم ہے اس کو گنوا بیٹھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی اسی طرح کوئی ویسے میاں صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حلقے والے پوچھتے ہیں کہ کب استعفیٰ دو گے، کب جان چھڑاؤ گے، مجھے لگتا ہے یہ آپ اپنی پارٹی کی موجودہ پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں. نہیں، میں حبیب اکرم صاحب، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں ایک جو اپنے حلقے سے یا لوگوں سے جو پلس مجھے ملتی ہے میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں جو حقیقت ہو کسی مسلک کی وجہ سے اس سے نظریں چراؤں. میں اپنی لیڈرشپ کو بھی وہی بات کرتا ہوں، میں جماعت کے اندر بھی وہی بات کرنے والا ہوں، میں پبلک میں بھی وہی بات کرنے والا ہوں جو عوام سننا چاہتے ہیں اور جو توقع رکھتے ہیں. ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں جو میں نے بیان کر دیا. یعنی آپ کے نظر میں پی ڈی ایم نے اپنی پہلی منزل پا لی ہے. ہمیں پروگرام میں اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. مالم جبہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے. یوزلی سیاحتی مقامات پر لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور مینٹل پیس کے لیے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر جہاں مالم جبہ میں ایک ہوٹل کے باہر طلبہ رقص کر رہے تھے جس پر مقدمہ درج ہوا. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ایک ماہ بعد کہا گیا کورونا SOPs کی خلاف ورزی ہے اور طلبہ کے رقص کو فحاشی قرار دیا گیا. حبیب صاحب، اس طرح سیاحت کیسے چلے گی؟ جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ مالم جبہ میں بچوں کے ناچنے گانے پہ اور کچھ میوزک سننے پہ، ہلا گلا کرنے پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. کورونا کے SOPs بہرحال اپنی جگہ اہم ہے کہ ان کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اس بنیاد پر مقدمہ درج ہو جائے کہ کچھ لوگ وہاں ہنس بول رہے ہیں تو یہ میرے لیے ایک شاکنگ بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پاکستان میں میں بڑا ہوا اس پاکستان کے اب میرے جو بچے یعنی میرے بچوں کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ میں انہیں کوئی زیادہ اچھا پاکستان نہیں دے پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس عمر میں تھا جس عمر میں یہ بچے ہیں تو میں بھی ایک دفعہ سوات گیا تھا. اسی طرح جیسے سارے سٹوڈنٹس جاتے ہیں. جب میں یہ 90s کی دہائی کے ابتدا کی بات ہے، ہم بحرین میں جب گئے، یعنی جو بحرین جب آپ کالام کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں رات پڑ گئی تو مریم وہاں پر ایک میوزیشین کا گروپ تھا جو فٹ پاتھ پہ ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ہم سب اس گروپ کے ساتھ مل کے گا رہے تھے. مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ، مقامی لوگ تالیاں بجا رہے تھے. ہم کبھی اردو گانے گاتے تھے، کبھی پنجابی گاتے تھے اور وہ جو مقامی فنکار تھے وہ میوزک دے رہے تھے، تال دے رہے تھے اور ہم سب کبھی بھنگڑا ڈالنے لگتے تھے، کبھی کھٹک ڈانس. تو دیکھیے مجھے اب یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جو پھر میں نے کیا تھا اس پہ تو بہت بڑا پرچہ بنتا. اس کے بعد یہ کالام، مالم جبہ، میں نے دریا جب کالام آپ جاتے ہیں تو میں نے دریا کے کنارے لوگوں کو بیٹھا کے اپنی شام رنگین کرتے ہوئے، کسی نے سگریٹ سلگائی ہوئی ہے، کچھ اور کوئی چائے پی رہا ہے، کچھ اور اپنے سامان رکھ کے اس دریا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. نوجوانوں کی بسیں آ رہی ہیں، لڑکیوں کی بسیں آ رہی ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا. لیکن انفارچونیٹلی کہ میرے سامنے وہ وقت آیا کہ جب میں نے سوات کو آگ اور خون میں نہاتے ہوئے دیکھا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوات میں یہ لوگ جو ہیں، یہ جس طرح کے جاہل پولیس والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یقینی طور پر پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، کسی جنگل سے اٹھ کے آئے ہیں، کہ جنہیں نہ قانون کا پتہ ہے، نہ پاکستان کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے. اور پھر یہ وزیر اعظم جو ہمارے ہر روز کہتے ہیں کہ جناب سیاحت لیں، کر لیں سیاحت. آپ یہ سیاحت ہوگی پاکستان میں جب آپ پاکستان میں زندہ رہنے کا کسی کو حق ہی نہیں دے رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی کچھ حیا کرنی چاہیے کہ کچھ نوٹس لینا چاہیے کہ وہاں پر یہ پرچہ ہوا تو ہوا کیوں اور کس نے درج کروایا، اور اس درج کرنے والے کو کم از کم ڈسمس تو کریں اس کی نوکری سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاحت کے لیے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لوگ سیاحت کے لیے وہاں نہ جائیں.
جب آپ نے یہ کرنا ہے, بالکل. جب پولیس کا یہ رویہ ہونا ہے, ایک تو طرف اس آپ کے بعد آپ سیاحت کیا کے کریں فروغ گے؟ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایسے مقدمے درج ہو رہے ہیں. یقیناً اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.